बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई कि खुद हुकूमती अरकाने कौमी असम्बली ने और हुकूमती वज़रा ने ज़ख्मों पर नमक छिड़का है गरीब अवाम के, जो हालात से मजबूर होकर इस महंगाई और इस बेरोज़गारी से तंग आकर अपनी जान ले रहे हैं, अपने बच्चों की जानें ले रहे हैं। उनके इस इशू पर गुफ्तगू जब शुरू हुई तो इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए जो वज़ीर मुमलकत हैं, उन्होंने शायराना अंदाज़ इख्तियार कर लिया और बड़ी अजीबोगरीब अंदाज़ में गुफ्तगू की, और जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देते हुए इंतहाई संग दिली के साथ ये कह दिया गया कि जनाब, ये जो जराइम की लहर है और जो ख़ुदकुशियाँ हैं उसकी वजह गुर्बत है। भाई, गुर्बत क्यों है? गुर्बत क्यों है और महंगाई क्यों है और लोगों का दाल रोटी क्यों नहीं मिल रही? इस सवाल का जवाब आप दें। कौमी असम्बली को इस इशू पर गौर करना चाहिए कि किन किन शोबों पर पैसा खर्च किया जा रहा है जिसे बचाया जा सकता है, ताकि ये जो बिजली हर रोज़ आपको ना महंगी करनी पड़े, ना पेट्रोल और डीज़ल ना महंगा करना पड़े, और दूसरी ऐसी जो आवाम के खाने पीने की चीज़ें हैं आप उन पर सब्सिडी दें, आम सब्सिडी दें। अब रोटी का क्या रेट हो गया है, गंदम और आटे का क्या रेट हो गया, चीनी कैसे बढ़ गई है, हर हवाले से लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। तो नाज़रीन, इस इशू पर, इस इंतहाई नाजुक इशू पर आज हम बात करेंगे। कौमी असम्बली में क्या हुआ ये पूरी तफसील आपको बताएंगे, और ये जो खुदकुशियाँ करने के हवाले से उन्होंने फरमान जारी किया, जितनी खौफनाक अंदाज में उसका तबसरा किया, शायराना अंदाज में, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद के एक बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन थे मरहूम मौलाना मोहम्मद इसहाक़, आप उनकी वीडियो सुनते रहे होंगे। उनकी एक वीडियो मैंने सुनी थी कि इसी खुदकुशी के हवाले से किसी ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि खुदकुशी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, और अगर बिल्कुल ही इंसान मजबूर हो जाए गुर्बत के हाथों और बेरोज़गारी के हाथों, तो फिर उसे क्या इंतहाई इक़दाम उठाना चाहिए। ये भी उन्होंने एक बहुत बड़े आलिम दीन का, एक बुज़ुर्ग जो बहुत बड़े हमारे गुज़रे हैं, उनका हवाला देकर उन्होंने उनका फतवा दिया कि किस तरह उनके लिए क्या क्या कुछ, कितने संगीन तरीन मामलात उनके लिए जायज़ हो जाते हैं। ये हमारे उलमा ये बात बयान नहीं करते, क्योंकि फिर इससे एक रास्ता इनकलाब की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ की आपको पता है कि हर कोई हौसला शिकनी करता है कि कहीं ये ट्रेंड ही ना चल पड़े। तो वो उन्होंने क्या फार्मूला बताया मौलाना मोहम्मद इसहाक़ ने, कि खुद दीन इस्लाम के जो बहुत बड़े एक और बहुत मुतदल रहनुमा थे, और वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत अहम आज आप नुक्ता हम आपको बयान करेंगे। चलें, ये इसी कौमी असम्बली से जो गुफ्तगू हुई है उसका कुछ अच्छा पहलू भी ये है कि आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको पेश करेंगे कि ख़ुदकुशी की सूरत में, जब खुदकुशी पर मजबूर हो चुका होता है कोई घराना, तो उसके लिए किस हद तक आगे बढ़कर जो मामलात है अपने कंट्रोल में लेने की अल्लाह इजाज़त है। तो ये भी आपको हम तफसील बयान करेंगे आज। लेकिन ये सारी डिटेल बयान करने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में हुआ यूँ कि जो तहसील खानपुर है, पंजाब का आखिरी ज़िला है रहीम यार खान, उसकी तहसील खानपुर है। वहाँ से एक अरबपति मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, अरबपति सनतकार हैं। वो अपना एक गैर रस्मी बैंक भी चलाते हैं, करोड़ों रुपए लोगों को कर्जा देते हैं, बहुत बहुत अमीर आदमी हैं। उन्होंने एक सवाल जमा करवाया कि बताया जाए कि जो मुल्क में जराइम की लहर है और जो खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं उसकी क्या वजह है। इस हवाले से जो वज़ीर मुमलकत थे शहादत आवान, उन्होंने ये जवाब दिया बड़ा कि जनाब उसकी वजह गुर्बत है। तो उस पर उन्होंने वक्फ़ा सवालात के दौरान शेख फ़याज़ुद्दीन ने, जो MNA हैं खानपुर से, ज़िला रहीम यार खान की तहसील है, वहाँ से, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ये जवाब दिया गया है कि जो गुर्बत है वो इसकी वजह है, लेकिन ये गुर्बत इनसे ख़त्म हो नहीं रही। हम एग्जैक्ट उन्हीं के अल्फाज नाज़रीन आपको बयान करेंगे, क्योंकि हसास इशू है, ये हम लिख कर लाए हैं ताकि कल को कोई एतराज़ ना करे। तो हुकूमत को भी निशाना बनाया उन्होंने तनकीद करते हुए, और कहा कि इनसे गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में इजाफ़ा कर दिया गया है और 20 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद गुर्बत तो ख़त्म नहीं होगी, गरीब ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। शेख फ़याज़ुद्दीन हुकूमती MNA है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, दूसरी बार वो MNA मुंतखब हुए हैं। उन्होंने आज कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात की। तो उन्होंने साथ ये कहा कि मेरी इनसे दरख्वास्त है
کہ یہ حکومت خودکشی کرنے کا کوئی قانونی طریقہ بتا دے۔ ناظرین کتنی ظلم کی بات ہے کہ ایک حکومتی ایم این اے بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ جناب یہ ظلم ختم کریں، یہ غیر منصفانہ تقسیم جو ہے یہ ختم کریں، وسائل کی جو حکومت فنڈ مختص کرتی ہے، یہ عجیب و غریب سکیمیں ہیں سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، اور اپنی ہر ڈپٹی کمشنر کو اب 2-2 کروڑ روپے کی فارچونر نہیں لے کر دی جا رہی، حالانکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن غربت اور ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اور جو حکومتی ایم این اے ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خودکشی کو جائز قرار دے دیں۔ اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خودکشی کرنے کا کوئی قانونی طریقہ بتائیں۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو کہ کتنا سنگین ایشو ہے، کتنا لرزہ خیز، لوگ اپنے بچوں کو بھی نہر میں جھونک رہے ہیں اور خود بھی جمپ مار رہے ہیں۔ اس حد تک تنگ آ گئی ہے مخلوق کے خدا اس ملک میں۔ اور یہ ان کا سن لیں کہ جناب غربت تو ان سے ختم ہوگی نہیں، غریب ضرور ختم ہو جائے گا۔ تو میری ان سے یہ درخواست ہے کہ حکومت خودکشی کرنے کا کوئی قانونی طریقہ بتا دے تاکہ غربت سے تنگ آئے عوام آسانی سے خودکشی کر سکیں۔ ناظرین دیکھ لیں، یہ ایک حل نکالا ہے ہمارے حکومتی ایم این اے نے، جو خود ارب پتی ہیں اور بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ساہوکار ہیں۔ تو انہوں نے یہ حل تجویز کیا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ ایسی قانونی ترمیم لائی جائے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک یہ طنز کیا ہوگا، یقیناً طنز ہی ہوگا، لیکن طنز کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے جواب میں جو کیا کہتے ہیں نا، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ اور آگے سے جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے کیا جواب دیا وہ سن لیں ذرا۔ شہادت اوان وزیر مملکت نے جواب دیا کہ المناک ترین صورتحال اور غربت کی مجبوری کا جو مذاق اڑایا ناظرین، انہوں نے کہا کہ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ آگے سے اب وہ یہ جواب دے رہے ہیں، بھئی آپ سے انہوں نے فتویٰ مانگا ہے، آپ سے تو آپ حکومت میں ہیں، آپ نے حلال حرام کا نہیں بتانا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ غربت کیسے ختم ہوگی یا کس طرح خودکشیاں کم ہوں گی، لوگوں کو کیسے آپ نے وسائل فراہم کرنے ہیں۔ فرمایا انہوں نے جی وزیر مملکت صاحب نے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور ایسا کرنے والا نہ عوام میں رہتا ہے نہ اہل ایمان میں۔ آؤ جی، وہ کہتا ہے جی وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ جواب دیا، اور شاعرانہ انداز ان کا دیکھیں کہ نہ وہ عوام میں رہتا ہے یعنی یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے، اور نہ اہل ایمان میں یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اور رکن اسمبلی کھڑے ہوئے محمد ابو بکر ناظرین، انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کے دوران جو پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ڈیٹا ہم نے اٹھایا ہے کہ اتنی خودکشیاں بڑھ گئی ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین۔ تو ہم نے بھی اس حوالے سے کچھ سرچ کی تو پتہ چلا کہ پاکستان میں روزانہ 50 سے 60 لوگ خودکشی کر رہے ہیں ناظرین۔ 5,500 6,000 سالانہ خودکشیاں ہو رہی ہیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو امیروں کی زندگیاں دیکھیں، حکومتی عیاشیاں دیکھیں، اور پھر لوگوں پر جو یہ آئے روز ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں وہ منظر دیکھیں، اور پھر اسمبلیوں میں ان کی بحث دیکھیں، کس طرح زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں لوگوں کی۔ انہوں نے جو ہمارے رکن اسمبلی تھے انہوں نے کہا کہ جی اس کی وجہ بڑھتی ہوئی غربت ہے، اتنے جو خاندان ہیں تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی وزیر مملکت شہادت اوان صاحب نے۔ ان سے پوچھے بندہ کہ اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے، اسلام میں تو شراب پینا بھی جائز نہیں ہے، انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوچھا، لیکن لوگ پھر شرابیں بھی پی رہے ہیں۔ تو اگر خودکشی جائز نہیں ہے تو خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، آپ ان پر پھر ایف آئی آر کاٹ دیں گے اس نے خودکشی کی۔ واحد جرم ہے ناظرین جس پہ اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو اسے کوئی سزا نہیں ہے، اور اگر ناکام رہے تو اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کم از کم تنخواہ کے قانون پر نہ کوئی عمل ہو رہا ہے اور نہ کوئی غربت کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایسا کہا ابو بکر صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں لوگوں کے پاس صرف 2 ہی راستے بچتے ہیں کہ یا تو وہ خودکشی کر لیں یا پھر جرائم کا ارتکاب شروع کر دیں، اور اپنی زندگی کا یا تو خود چراغ گل کر لیں یا لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل کریں، یعنی ان میں سے ناظرین کوئی طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن صورتحال بہتر نہ ہوئی، انہوں نے ایک اور بڑی خوفناک بات کی اور انتہائی شرمناک بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پھر لوگ تھائی لینڈ والا راستہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین تھائی لینڈ والا راستہ
پھر اتنا افسوسناک اور شرمناک ہے، ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس موقع پر جو ہم مولانا محمد اسحاق ہیں فیصل آباد والے مرحوم، ان کی ایک جو تقریر ہے اس میں جو بہت اہم بات انہوں نے کی وہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ جناب خودکشی حرام ہے، لیکن ایک موقع آ جاتا ہے انسان پر کہ نہ اسے مانگنے سے کوئی پیسہ ملتا ہے، نہ اسے روزگار ملتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پیسے ہوتے ہیں، اس کے بچے بلک بلک کر بھوک سے رو رہے ہوتے ہیں، خود اس کی بیماری سے غربت سے اس کا برا حال ہوتا ہے، تو پھر وہ خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ اس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی بھی آسرا جب نہیں بچتا تو وہ کیا کرے؟ تو اس انتہائی اور بے چارگی کی کیفیت میں جس میں لوگ خودکشی کرتے ہیں، جب یہ سارا منظر مولانا محمد اسحاق کو کسی سوال کرنے والے نے، جو مسجد میں ہی تقریب ہوتی ہے، ان کی سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اس میں ان سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر اس حد تک کوئی مجبور ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھیک مانگ کر بھی گزارا کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے چوری کرنا بھی جائز ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پھر ایک بہت بڑے عالم دین کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر پھر اسے کچھ لوٹ مار کرنی پڑتی ہے، انہوں نے ان کے منہ سے لفظ نکلا کہ پھر وہ بینک لوٹ لے بے شک اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے، لیکن خودکشی نہ کرے۔ ناظرین، ایک کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بات سن کر، ان کی یہ ویڈیو سن کر، اور جس مولانا کو انہوں نے نام لیا تھا بزرگ عالم دین کا، اس حوالے سے پھر میں نے ذاتی طور پر ایک سوال جا کر ایک ہمارے بڑے معروف عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی فتویٰ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، بہت سے انقلابی جو سوچ رکھنے والے علماء کرام ہیں، انہوں نے جو ہمارے بڑے بڑے مجتہدین تھے، ان کے حوالے سے ایسے فتوے موجود ہیں کہ پھر آپ کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے، جو بھی مکروہات ہیں یا جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو خودکشی سے بچانے کے لیے وہ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر دنیا میں پھر انقلابات آتے ہیں۔ انقلاب فرانس آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آیا تو وہ امیر طبقہ جو ایلیٹ کلاس تھی، اس کے خلاف نفرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ پھر جب انہوں نے گلی گلی میں پھانسی گھاٹ لگائے ہوئے تھے، لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے، تو صرف وہ چیک کیا کرتے تھے، وہ بندہ پکڑتے تھے، اس کا دیکھتے تھے کہ اس کا ہاتھ نرم ہے یا سخت ہے، یعنی یہ مزدور ہے یا امیر آدمی ہے، جس کا ہاتھ نرم ہوتا اس کا وہ گلا کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ صورتحال پھر پیدا ہو جاتی ہے جب آپ غریبوں کو ایک حد سے زیادہ مجبور کر دیتے ہیں، اور ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کی پاکستان میں پیدا کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جو قومی اسمبلی نے اس ایشو کو حل کرنے کی بجائے جس طرح کی یہ گفتگو کی ہے، اور جو شرمناک وہاں پر گفتگو کی ہے، خاص طور پر جو وزیر مملکت ہیں انہوں نے، اور پھر جو بات کرتے ہوئے انہوں نے تھائی لینڈ والی مثال دی، بہت افسوسناک ہے، زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ بھی اب اس ویڈیو میں کمنٹس میں سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔